نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعل لکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ رکوع کا موضوع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو دعوت جہاد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کو دعوت جہاد۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کی ناکامی کا بیان۔ بنی اسرائیل کی ناکامی کا بیان۔ بنی اسرائیل کی ناکامی کا بیان۔ موزل قرآن میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بائبل کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو اس وقت ان کے نسل اور خاندان کو ایک ایسے ملک جس میں فراوانی، آسانیاں، رزق کی حصول کے لیے کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں، اس کا ایک وعدہ کیا کہ آپ کی نسل اور خاندان کو وہ ملک ملے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک وعدہ ہوا۔ موضوع قرآن میں حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں، اور یہ وعدہ اصل میں بائبل اور تالمود میں بھی موجود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں پھر کئی سال گزرنے کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے، یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے صاحبزادے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر میں اقتدار دے دی۔ یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک حکومت مل گئی، اور وہ مصر کا علاقہ آباد تھا، وہاں آسانیاں تھیں، رزق کی فراوانی تھی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں ناکامیاں آ گئیں، انہوں نے غلط کام شروع کر دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ نے آپ کو پھر کتاب بھی دی، سب کچھ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کیا، فرعونی ہلاک ہو گئے۔ فرعونیوں کے ہلاک ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے۔ مصر سے نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں نکلے آپ؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے وعدہ یہ تھا کہ فلسطین اور شام، لبنان، یہ تمام علاقے جو بڑی رزق کے لحاظ سے فراوانی ہے، یہ آپ کو ملے۔ کیوں؟ اصلی وطن آپ کا یہ۔ اس لیے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی فلسطین میں آئے، یعقوب علیہ السلام بھی جو ان کے والد تھے وہ بھی یہاں آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام بھی فلسطین میں آئے۔ اس لیے یہ علاقے کا وعدہ بنی اسرائیل قوم سے کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سرا سینا میں پہنچے، اس وقت اپنی قوم کو یہ کہا جہاد کی تیاری کرو۔ جہاد کی تیاری کرنے کے لیے حکم دیا کہ 10 آدمیوں کا منتخب کیا، اپنے خاص مصاحبین کو، کہ تم شام کے علاقے میں جاؤ، وہاں ایک قوم قابض ہے، ان کا نام تھا مالکہ قوم، پرانے زمانے کی تاریخ کے لحاظ سے۔ تو دیکھو کہ یہ قوم کیسی ہے۔ پھر انہیں یہ ہدایت کی کہ اگر وہ قوم سخت ہو تو واپس آ کر قوم کے سامنے یہ نہ کہنا کہ وہ قوم بڑی سخت ہے، ان کے بڑا ساز و سامان، بلکہ تم اظہار یہ کرنا کہ وہ زمین بڑی اچھی ہے، سبز شاداب زمین ہے اور اس میں بڑی فراوانی۔ چنانچہ اس میں یوشع بن نون
حضرت کالب، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص مصاحبین تھے، اور 8 آدمی اور جو قبیلے کے سربراہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آ کر کہا کہ وہ 8 آدمیوں نے یوں کہا کہ وہاں بڑے جابر لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان کے پاس بڑا ساز و سامان ہے، بڑے زبردست جنگجو ہیں، تو ان کی ہمتیں پست ہو گئی بنی اسرائیل۔ یوشع بن نون نے حضرت کالب جو خاص مصاحبین تھے انہوں نے اچھی رپورٹ بھیجی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ جابر ہیں، ظالم ہیں، ان کے پاس ساز و سامان ہے، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی قوم کو جس کے پاس سامان کم ہوتا ہے اللہ سے غالب کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی کا ذکر اسے انہی آیات میں آیا۔ جی یہاں سے یہ مسئلہ شروع کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، سراسینوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ کی۔ واعظ کے لیے یہ یاد کرایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے تمہارے یوسف علیہ السلام بادشاہ ہوئے، اور بھی کئی بادشاہ گزرے، تمہارے اندر نبی بھی آئے، اب تمہیں جہاد کرنا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش اور ان کی تبلیغ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش اور ان کی تبلیغ۔ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تمہاری اوپر ہے، اذ جعل فیکم، تشریح نعمت، جب اللہ نے کیا تمہارے اندر انبیاء کرام کو، یعنی تمہارے اندر نبی گزرے، وجعلکم، بنایا تم کو، ملوکاً، بادشاہ، ملوک ملک کی جمع، بادشاہ کا معنی مطلق عنان بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، اور ملک کا معنی یہ بھی ہے کہ جگہ جگہ اللہ نے تمہیں زمینیں پر قبضہ دیا، علیحدہ علیحدہ۔ جی وآتاکم، تمہیں دیا جو نہیں دیا کسی ایک کو جہان والوں میں سے اس وقت، اس وقت سب سے زیادہ تمہیں اللہ نے نعمتیں دیں۔ یا قوم، اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جہاد، یہ ہے دعوت جہاد۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس زمین میں جو پاک ہے، وہ لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے۔ لکھ دینے کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا کہ یہ سرزمین تمہیں ملے گی۔ اب اللہ کا وعدہ تب پورا ہوگا جب تم جہاد کرو گے۔ ارض مقدسہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس میں انبیاء کرام ہیں، پہلے بھی انبیاء کرام گزرے، ابراہیم علیہ السلام وہاں گزرے، حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں گزرے، اس لیے اس کو ارض مقدسہ کہا۔ ولا ترتدوا، اور نہ پھرو، علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں پر، یعنی مراد انکار نہ کرو، فتنقلبوا، تو ہو جاؤ گے خاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ یہ کہا داخل ہو جاؤ زمین مقدسہ میں، داخل ہونا ویسے تو نہیں ہوگا، جہاد کرنا پڑے، یعنی تم جہاد کی تیاری کرو، ایک امیر مقرر کرو اور فوج تیار کرو اور پھر ان کا مقابلہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا، قوم کا جواب، قولو، معذرت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی معذرت، کہنے لگے اے موسیٰ، ان فیہا، بے شک اس میں، قوماً، قوم ہے بہت جابر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، یہ ان کی بزدلی، یہ ان کی بزدلی، معذرت بنی اسرائیل اور ان کی بزدلی، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہٹ درمی، یہ ان کی ہٹ درمی ہے، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں یہاں تک خود نکل جائیں اس سے، ہم وہاں نہیں داخل ہوں گے، وہ نکل گئے تو ہم چلے جائیں، خود بخود نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا، اگر وہ نکل گئے، مِنْهَا، اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بے شک ہم داخل ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے یہ کہا،
قال رجلان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو شاگردوں کا استقلال، حضرت یوشع ابن نون اور حضرت کالب، ان کا استقلال، موسیٰ علیہ السلام کے دو شاگردوں کا استقلال۔ کہا دو مردوں نے ان لوگوں میں سے جو خوف کرتے تھے اللہ سے، یعنی اللہ سے ڈرتے تھے، انعام کیا اللہ نے ان دونوں پر۔ کیا انعام؟ اللہ نے انہیں ایمان کی نعمت سے نوازا اور ایمان میں مستقل اور مضبوط تھے۔ داخل ہو جاؤ ان پر دروازے میں، جب تم داخل ہوگے بے شک تم غالب ہو جاؤ گے۔ دروازے کا مراد یہ ہے شہر، ایک بڑا شہر تھا، اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں غالب کرے۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، تمہارے اندر ایمان ہے تو داخل ہو جاؤ، اللہ کامیابی دے۔ مراد ہے اگر کہ تمہاری قوت تھوڑی ہے لیکن تم داخل ہو جاؤ۔ مراد ہے جہاد کی تیاری کر کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں چلے۔ قالو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بے وفائی، موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کی بے وفائی، کہنے لگے اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک وہ ہیں اس میں، عمالقہ جب تک اس میں ہیں ہم وہاں نہیں جائیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ، جا تو، وَرَبُّكَ، تیرا رب، یہ ان کی توہین باری تعالی، بنی اسرائیل کی توہین باری تعالی، جا تو تیرا رب، دونوں لڑو، بے شک ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ یہ توحید کا کلمہ کہا، تم جاؤ اور تیرا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے، یعنی جہاد سے انکار کر دیا، نہیں گئے۔ قال، باری تعالی، ارشاد باری تعالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ارشاد آ گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ کہا موسیٰ نے اے میرے رب، بے شک میں نہیں مالک مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کا۔ فَفْرُقْ، دونوں حضرت کالب اور حضرت یوشع بن نون وہ بھی آ گئے۔ فَفْرُقْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالی دعا، موسیٰ علیہ السلام کی جلالی دعا، جدائی کر دے ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان جو گناہ کرنے والے، یا اللہ ہمارے درمیان ان کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اب علیحدگی کا معنی کیا ہے؟ فَفْرُقْ کا ایک معنی یوں ہے ہم سے ان کو علیحدہ کر دیا، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں کو ان سے الگ نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام ان میں ہی رہے، الگ نہیں ہوئے، موسیٰ علیہ السلام ان میں رہے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے قبول کریں یا نہ کریں، جدائی نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ حکمتیں بہتر جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال میں آ گئے کہ جہاد سے انکار کرتے ہیں، ایک معنی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں فَفْرُقْ کا معنی کیا ہے کہ یا اللہ میرے درمیان ان کے درمیان تو ہی کوئی فیصلہ فرما، اس لیے کہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، فیصلے تیرے اختیار میں ہے۔ فیصلہ کیا ہوا؟ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ نے کہ اے موسیٰ ان پر یہ زمین جس میں یہ رہ رہے ہیں 40 سال یہاں ہی بھٹکتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بزدلی پیدا کر دی۔ آگے آ رہا ہے فقال، حضرت باری تعالیٰ کا نتائج بے وفا، نتائج بے وفائی، کہا باری تعالیٰ نے وہ حرام ہے ان پر 40 سال تک۔ حرام ہونا کا وہ نہیں ہے حلال اور حرام ہونا کھانے پینے کا مسئلہ، محرمات ہونا محروم ہونا۔ اس سرزمین میں 40 سال تک یہ نہیں داخل ہو سکیں گے۔ یتیہون فی الارض، یہ حیران پھرتے رہیں گے زمین میں۔ فلا تأسف، نہ افسوس کر، تسلی موسیٰ علیہ السلام، نہ افسوس کر اوپر اس قوم کے جو گناہ کرنے والے۔ موسیٰ ان پر افسوس نہ کرو، ان کی عادات ایسی ہیں۔ گویا اسرائیلیوں نے اکثریت کے ساتھ جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔
جہاد نہ کیا۔ اس کے انکار کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین کو ان کے لیے حرام کر دیا، یعنی محروم ہو۔ یہ قصہ یہاں تک ختم ہو گیا ہے۔ آگے ایک دوسرا قصہ ہے۔ اب ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ان میں وہاں رہے۔ اللہ نے آپ کو تورات دی، سرہ سینہ میں ہی آپ کو تورات ملی، کچھ صحیفے ملے، تورات بھی ملی، صحیفے بھی ملے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہونے کے بعد حضرت یوشع ابن نون، وہ یا نبی ہیں یا اللہ کے نیک بندے اور صحابی، وہ ان کے قائم مقام ہو۔ تو یوشع ابن نون ان کے قائم مقام ہو۔ وہ اللہ کے نبی بھی تھے بعض روایات کے مطابق، کچھ روایات میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے۔ اب 40 سال کا عرصہ قریباً گزر چکا تھا۔ کہتے ہیں 35 سال جب گزرے، 5 سال باقی تھے، تو جو بنی اسرائیل کے نوجوان تھے، ان نوجوانوں نے سب نے اکٹھا ہو کر حضرت یوشع ابن نون کے پاس چلے اور یوشع ابن نون کو یہ بات کہی کہ آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کریں۔ وہ 30 پارے میں وہ واقع ہے، 30 پارے کہ آپ ہمارے لیے امیر جہاد مقرر کریں، ہم اس کی سربراہی میں جہاد کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت طالوت کو امیر بنایا، نبی کی حمایت ہوئی، انہوں نے جہاد کی تیاری کی، انہوں نے مالکہ قوم کے ساتھ لڑائی کی، فلسطین کی سرزمین کو فتح کر لی۔ گویا 40 سال کے بعد یا تقریباً 45 سال کے بعد حضرت یوشع ابن نون کے زمانے میں حضرت طالوت نے آ کر فلسطین، لبنان، شام کا تمام علاقہ کنٹرول میں قائم، ایک اسلامی حکومت قائم ہو۔ پھر بعد میں سلیمان علیہ السلام آ، تو یہ 40 سال یہ قصہ قرآن نے بیان کی۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ قصہ امت محمدیہ کو سنایا، حضرت کے صحابہ کو سنایا، اور کہتے ہیں اسرائیلیوں کا یہ حال ہے، لیکن امت محمدیہ میں صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب واقعہ بدر میں حضور نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، تو اس وقت صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، ہم ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح اسرائیلیوں نے کہا تھا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے اور وہ جہاد سے کترا گئے، ہم جہاد سے نہیں کترائیں گے، آپ جیسا کہیں گے ہم آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں۔ صحابہ کرام نے بزدلی نہیں کی۔ سرور کائنات نے جب ان کو کہا جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ جہاد کے لیے تیار ہو۔ اسرائیلیوں نے انکار کیا، جہاد سے کترا گئے، لیکن صحابہ کرام امت محمدیہ کے صحابہ انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے جہاد کے لیے تیاری کی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اصحاب محمد کا مقام بڑا بلند ہے امت محمدیہ۔ اور پھر صحابہ نے کیا کیا؟ انہوں نے تو فلسطین کی سرزمین کو قبضہ کیا، اور صحابہ نے کیا کیا؟ حضور کے فوت ہو جانے کے بعد بہت سا علاقہ انہوں نے فتح کر لی۔ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت حضرت عمر کے دور میں آ گئی۔ 22 لاکھ مربع میل پر افریقہ، یورپ کے حصے، روس کے علاقے، یہ سارے علاقے ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ تو صحابہ نے اس مقام میں جرأت کا مظاہرہ کیا، تو اللہ نے یہ واقعہ امت محمدیہ کو سنایا کہ تم ایسا نہ کرو جس طرح اسرائیلی کرتے رہے، تمہیں پیغمبر کا ساتھ دینا ہوگا اور تمہیں مدد کرنی۔ ایک بات اب ایک اشکال سمجھیں، اسرائیلیوں نے خدا کے حکم کا ایک انکار کیا، انکار کا معنی عمل نہیں کیا،
تو عمل نہ کرنے سے، پیغمبر کا حکم نہ ماننے سے تو آدمی دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک حکم دے دیا، ادخلوا الارض المقدسہ، تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں جائیں گے۔ ایک بات یاد ہے، ایک ہے صریح انکار کرنا، ایک ہے عمل نہ کرنا۔ اصل میں یہ انکار عمل کا ہے، اعتقاد کا نہیں ہے۔ ایمان تو ان کا تھا لیکن جہاد کا عمل نہیں کرتے تھے، تو ان عمل نہ کرنے سے وہ فسق میں آ گئے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ قوم کی اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے۔ ایک خاص اصحاب موسیٰ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات مانتے تھے۔ کچھ اسرائیلی ایسے تھے جو منافقت کا مظاہرہ کرتے تھے، کبھی مان لیا کبھی نہیں مان لیا۔ اکثریت ایسی تھی جو منافقت کے اندر مبتلا تھی۔ ایک اقلیت جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی حامی تھی، لیکن بات اصل میں اکثریت کی ہوتی ہے، اقلیت کی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ نہیں کہیں گے، اور امت محمدیہ میں قانون یہ ہے کہ پیغمبر کے حکم کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے، لیکن اصل میں امت شریعت موسیٰ کا بھی یہ قانون ہے یا نہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا۔ انہوں نے حکم خداوندی کا ایک انکار کیا، انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن یہاں وہ ذکر نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے قوانین میں اور شریعت موسوی کے قوانین میں فرق ہے تھوڑا سا، لہذا ان فرق کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ جی جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت تمہاری اوپر، یہ نعمت کی تشریح۔ جب کہا اللہ نے، جب بنایا اللہ نے تمہارے اندر نبی، بنائے تم کو بادشاہ، یعنی حکمران، دیا تم کو جو نے دیا کسی ایک کو جہان والوں میں سے۔ اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس زمین میں جو پاک ہے، وہ جو لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے، نہ واپس ہو اپنی پیٹھوں پر، ہو جاؤ نقصان اٹھانے والے۔ کہنے لگے اے موسیٰ بے شک اس میں قوم ہے جابر، زبردست طاقت والے، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے وہاں یہاں تک نکل جائیں اس سے، اگر وہ خود نکل جائیں بے شک ہم داخل ہوں گے۔ کہا تو مردوں نے ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈرتے، انعام کیا اللہ نے دونوں پر، داخل ہو ان پر دروازے میں، جب داخل ہو گئے تم غالب ہو جاؤ گے۔ اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ کہنے لگے اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے وہاں کبھی بھی جب تک وہ ہیں اس میں، چلا جا تو تیرا رب، دونوں لڑائی کر، بے شک ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ قال کہا اے میرے رب بے شک میں نہیں مالک مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور درمیان اس قوم کے جو فسق کرنے والی۔ ایسا جملہ اگر شریعت محمدی میں کہے تو جا تیرا رب لڑائی کرے وہ کافر ہو جائے، شریعت محمدی کا قانون یہ، لیکن ان کے بارے میں قرآن خاموش ہے، قرآن نے ذکر نہیں کی۔ اگر کافر ہوتے تو ان کو الگ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن ذکر نہیں، اس لیے ہمیں اس بارے میں خاموشی اختیار کرنی پڑے گی۔ کہا اے میرے رب بے شک نہیں مالک مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، جدائی ڈال دے، فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اس قوم کے جو پھر گناہ کرنے والے ہیں۔ کہا بے شک یہ محروم ہو جائیں گے ان پر 40 سال، یا یوں کہہ دیں بے شک یہ زمین حرام ہے ان پر اس کا دخول 40 سال، حیران پھریں گے زمین میں نہ افسوس کر اس قوم پر جو گناہ کرنے